السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور خاص ہے، اور وہ موضوع ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کا گنبد خضرا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے، اور بلا شبہ اربوں لوگوں پر مشتمل آبادی میں سے چند گنے اور خاص چنے ہوئے لوگوں کو ہی یہاں بلایا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرمانروا شاہ فیصل تھے کہ جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی اجازت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے صندوق دیکھے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان کے اندر سے کیا نکلا یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ان زیارات کی آپ کو زیارت کروائی جائے، آپ ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ دوستو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں موجود تبرکات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصاویر ملیں گی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعی کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے؟ ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی ایک ڈاکومنٹری میں دیے ہیں جس میں تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرمانروا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ وہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کے مناظر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل، یعنی ان پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائض بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے۔ چنانچہ روضہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہی روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام شیخ عائض اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ رسول کے حجرے میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق میں چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کہ کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام تبرکات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں اور عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اسی طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصویر جعلی ہے۔
اور ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کی اصل تصویر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی ہے جو کہ 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی۔ اس 5 کونوں والی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی 5 کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300-1400 برس میں اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں مشہور و معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیر علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ 4 دیواری بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین سے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ہلکا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت اور آپ کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت چاہی کہ وہ اس حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حجرے میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو نقصان ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس حجرے کے اندر کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محید الدین الہاشمی کہتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو کہ 600 برس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد یہ سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے تحائف رکھے جاتے تھے۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی محل پہنچا دیا گیا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی ان تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کے مناظر کی تفصیل۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آگے بھی آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زی علی ٹی وی کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو لازمی پریس کریں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔